میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ویلکم ٹو دا پروگرام جی میرا پیارا دین، پیارا پیارا پروگرام پیارے پیارے بچوں کے لیے شروع ہو چکا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے نہال بھائی سے درود پاک کی فضیلت۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین پروگرام ہے، اس کے اندر ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں جو گھروں پر موجود بچے اپنے ساتھ شامل رکھنے کے لیے ان کے جوابات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو آج کا آپ کے لیے سوال نہال بھائی کیا دے رہے ہیں؟ جی سوال بھی سننا ہے، جواب بھی دینا ہے۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے، ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ یہاں کس کو پتا ہے اس سوال کا جواب؟ تھوڑا سا مشکل نہال بھائی، آج آپ سوال لے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جواب نہیں مل رہا۔ جی ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ ہمارے حسان بھائی بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے؟ ایک شعر بھی ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ نعت ہے نا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، اس میں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ اگلے مصرے میں سبحان اللہ۔ تو ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس کی کنیت ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ جی تو آپ کو سوال بھی دے دیا، جواب بھی دے دیا ہے۔ تو ہمارے پروگرام کے اندر ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹ، اور پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ بتائیں گے ہمارے ارمان بھائی، پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ ایک پیاری حدیث، جس میں ہم یاد کرتے ہیں حدیث پاک کو جو گھروں پر موجود ہیں۔ آپ اس کو اچھا خوبصورت سا ڈرا کر کر، ڈیزائننگ کر کر، کریٹیوٹی دکھا کر ہمیں بھیج دیتے ہیں، اور ہم اس کو چلاتے ہیں، شامل کرتے ہیں، اور اس میں بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن بھی ہوتی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کس کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آتی ہے۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، بتائیں گے عبدالہادی بھائی۔ عبدالہادی بھائی تو ادھر ہیں، عبدالاحد بھائی جی مائک لگا ہوا ہے نا۔ ہاں کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ اور اس کے اندر ہم سنتے ہیں کلام، اور آج تو ہمارے حسان بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ بہترین سا کلام سنیں گے۔ آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، آپ فرمائش کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ہوا تو ابھی شامل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ بتائیں گے ہمارے عبدالہادی بھائی، اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتے اس سے پہلے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی ہوتا ہے اسلام اور سائنس، کبھی ہوتا ہے کرامات صحابہ، کبھی ہوتا ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ جی پیارے نبی کی پیاری سنت۔ تو اس طرح سے وہ سیگمنٹ ہمارا چینج ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں پھر اسلامک ہسٹری ہم سنا کرتے ہیں۔ تو یہ پیارا سا ہمارا پروگرام ہے جس کے اندر یہ پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، پیارے پیارے بچوں کے لیے دلچسپ انداز سے، اچھے سے انداز سے ہم یہ پروگرام پیش کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم بہت ساری دین کی باتیں سیکھ لیں گے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ تو اسی اسلام کے بارے میں سکھانے کے لیے پروگرام آتا ہے میرا پیارا دین۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہم چلیں گے اب پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ایک پیاری
نئی حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلے سوال کو میں پھر دہرا دیتا ہوں، بلکہ میں نہیں، نہال بھائی دہرائیں گے، جو گھروں پر موجود بچے ہیں انہوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ کیا سوال ہے بھائی آج کا؟ ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ جی، اور کیا جواب ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر صحابی نبی، جنتی جنتی صحابیات بھی۔ جنتی جنتی۔ آج کی جو حدیث پاک ہے، چلیے بھائی اس کو اسکرین پر دکھائیے، اور جو گھروں پر موجود ہیں جلدی سے اس کی تصویر کھینچ لیں تاکہ آپ اچھا ہمیں لکھ کر بھیج سکیں۔ جی، آج کی حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والکذب یا ایاکم والکذبا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اب حدیث پاک کو ہم یاد کرتے ہیں، یہاں پہلے ہی ہاتھ اٹھ چکا ہے، دیکھتے ہیں بھائی کس کس کو یاد ہے۔ جی ارمان بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایاکم والکذبہ، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو۔ سبحان اللہ۔ جی عبدالاحد۔ ایاکم والکذبہ، جھوٹ بولنے سے بچو۔ جی، اس کے بعد ہمارے عبدالحادی بھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایاکم والکذبہ، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے احمد بھائی سنائیں گے؟ نہیں، چلے مسکرا تو رہے ہیں ماشاءاللہ، کل تو مسکرا بھی نہیں رہتے، آج ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، سنائیں نہ سنائیں کم از کم مسکرائے ہیں۔ چلے اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، اضحک اللہ سنکا۔ چلے کوشش کریں گے یاد کرنے کی، 3 ٹائمز میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایاکم والکذبہ، ایاکم والکذبہ، ایاکم والکذبہ، ایاکم والکذبہ، ایاکم والکذبہ۔ ایاکم والکذبہ۔ جی احمد بھائی، مائک میں، مائک قریب کریں، مائک تو قریب کریں۔ ایاکم بول، میں جو بلوا رہا ہوں وہ تو بول دیں۔ ایاکم والکذبہ۔ چلے اس کو کوشش کرنا ہے یاد کرنے کی، ٹھیک ہے؟ ترجمہ، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، یہ تو ہوگا، یہ تو بول دیں گے، بول کے بتائیں۔ جھوٹ بولنے سے بچو، زور سے بولیں، جھوٹ بولنے سے مائک قریب کر کے بولیں، جھوٹ بولنے سے بچو، اور زور سے بولیں۔ جھوٹ بولنے سے بچو۔ جی، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اور یہ حدیث پاک ماشاءاللہ کافی حد تک یاد ہو بھی گئی ہے، جنہیں یاد نہیں ہوئی وہ کوشش کرے اس کو یاد کرنے کی۔ اب نہال بھائی نے فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے، یہاں ایک ذہین بچے بھی ہوتے ہیں، اور آج کے ذہین بچے کون ہیں؟ آج تو تقریباً سب ذہین بچے ہو گئے ہے، سب نے جلدی جلدی سنا دی۔ تو آپ فیصلہ ہم نکالتے ہیں کہ یہ معلوم کرتے ہیں جھوٹ کیا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی جھوٹ؟ یہ بھی فوراً جواب آ گیا۔ جی بھائی، سب سے پہلے عبدالحادی بھائی۔ جھوٹ اس کو کہتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹ اس کو بولتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا۔ واہ کیا ڈیفینیشن کی ہے جھوٹ کی، جھوٹ اس کو بولتے ہیں جھوٹ بولنا۔ بھائی جھوٹ کیا ہے یہ بتائیں نا، واٹ از جھوٹ؟ جھوٹ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لائے، ٹھیک ہے جی، واٹ از لائے؟ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جی ارمان بھائی۔ اگر کسی نے بولا کہ نا بہت پہلے بولا کہ نا یہ والا کام کرنا، اور نا یہ والی بات بتائی ہوگی نا، تو نا بہت دیر بعد نا اس نے بولا میں نے کیا بتایا، تو اس نے جھوٹ کچھ اور بولا ہونا، تو جھوٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوا یہ؟ کیا تھا؟ بہت دیر پہلے بات بتائی تھی، پھر بہت دیر بعد کچھ اور ہو گیا۔ چلے بھائی، لیکن کوشش کر رہا ہے، اچھی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کوشش کی ہے، اچھی بات ہے۔ جی عبدالاحد بھائی، کیا ہوا؟ جھوٹ تو سنتے رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ نہیں بولو، یہ تو بولتے رہتے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بولتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، جیسے ارمان بھائی نے کوشش کی، ٹھیک ہے، اب وہ ہمیں پوری طرح سمجھے نہیں سمجھے ان کی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ بولا تو صحیح نا، تو ایسی کچھ آپ بھی بتا دیں جھوٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں اسی پر فیصلہ رکھ لیں، جو سب سے زبردست طریقے سے جھوٹ کی تعریف بتا دے گا، آپ اس کو پھر ذہین بچہ آ گیا۔ اس کے بعد ہی عبدالاحد بھائی فوراً ہاتھ اٹھا کہ یہ تو کہیں اور جا رہا ہے گفٹ۔ جی اور نے بولا یہ کام کرنا ہے، لیکن کیا، کس نے کیا بولا ہے؟ کسی اور نے یہ بولا کہ یہ کام کرنا ہے لیکن نہیں کرا، کسی اور سے کروا لیا، اچھا، جھوٹ بولا۔ یہ جھوٹ بولا۔
چلے کچھ نہ کچھ وہ اپنے طور پہ کر تو رہے ہیں, بات تو سمجھ رہے ہیں. جی عبدالہادی بھائی کیا ہوا؟ ہاتھ اٹھا تھا, بات آئی تھی, پھر ہاتھ نیچے چلا گیا, بات بھی چلی گئی. چلے ارمان بھائی پھر سے کوشش کر رہے ہیں, زبردست. اگر کسی نے کسی کو بولا کہ نا یہ والی بات نا اس بندے کو بتا دینا, اور ہم نے اگر نہیں بتایا, ہم نے کچھ اور جھوٹ بتا دیا, وہ بات کوئی سی بھی بات بتا دی, وہ والی بات نہیں بتائی, تو اس سے جھوٹ بولتے. اچھا, کسی نے کہا کہ کسی کو یہ بات بتانا, ہم نے وہ بات بتانے کی بجائے کوئی اور بات بول دی, تو ہم نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا. ارمان بھائی نے اب جو ہے اپنی بات اچھے انداز سے کلیئر کر لی. احمد بھائی کچھ بتائیں گے؟ کچھ نہیں بتائیں گے, پھر سے مسکرائیں گے. چلے پھر سے مسکرا دیں. جی تو جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسا ہو اس کے خلاف بولنا. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جیسی بات حقیقت میں ہے, ریئلٹی میں ہے, اس کے خلاف بات بولنا جھوٹ بولنا ہوگا. آپ نے کھائی چینی اور پوچھا آپ نے کیا کھایا, آپ کہا نمک, تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ. کیونکہ کھائی تو چینی تھی, اس کے خلاف آپ نے بولا. تو اس طرح سے بولنا جھوٹ ہوتا ہے. اب کیا کیا جھوٹ ہوتے ہیں؟ چلے جھوٹ کی سب سے تعریف اچھے انداز سے میرا خیال ہے ہمارے ارمان بھائی کر چکے ہیں. اب یہ بتائیں کیا کیا بچے جھوٹ بولتے ہیں جو بولنا نہیں چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا نا, اور ہم نے آج حدیث پاک بھی یاد کی ہے. تو اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے. جی اب کچھ پھر آ گیا عبدالہادی بھائی کے پاس. امی بولتی سامان لاؤ, جو پیسے بچتے ہیں نا وہ بچے بولتے ہیں نہیں بچے, تو نا جھوٹ ہوتا ہے, وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ بات بڑی بتائی ہے پتے کی, اور نازک جو ہے وہ رکھ لیا مسئلے پہ ہاتھ, کہ کیا ہے سامان کے لیے پیسے لے کر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسے بچ گئے. اب جب وہ پوچھا ہاں بھائی پیسے بچے, نہیں کوئی نہیں بچے, اور وہ بچے کہاں, وہ بچے کی جیب میں بچے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے کیا بولا؟ جھوٹ بولا. جی یہ بڑی زبردست انہوں نے بتایا. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ہی بری بات ہو گئی, یعنی کہ ایک تو جھوٹ بھی بولا اور امی کے پیسے بھی لے لیے, تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, کیا بتائیں. بولا یہ چیز لینا لیکن کوئی اور سی گندی چیز لی, چیز یہ والی لینا دوسری لے لی. چلے یہ تو نافرمانی ہو گئی نا, بات نہیں مان. جھوٹ بولا کہاں اس میں؟ بولا تو کچھ بھی نہیں نا, یعنی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ چیز ہو جائے گی بات نہ ماننا, اور جو ہے بات ہمیں ماننی چاہیے, بات بھی ماننی چاہیے, لیکن جھوٹ جو ہے ایک الگ چیز ہو جائے گی. جی ارمان بھائی کچھ اور کیا کیا بچے جھوٹ بولتے, کہاں کا جھوٹ بولتے؟ جھوٹ کیوں بولتے بھائی؟ پھنس رہے ہوتے نا, کس لیے بولتے ہیں جھوٹ؟ پھنس رہے ہوتے ہیں, تو پھنسنے سے نکلنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, اگر یہاں پر نکل بھی گئے بظاہر, تو اگر قیامت کے دن پھنس گئے, بعد میں پھنس گئے, اللہ پاک نے جو ہے وہ پکڑ فرما لی, پھر ٹھیک ہے بچوں کا گناہ اپنی جگہ نہیں لکھا جاتا, لیکن برے کام کرنے کی انہیں بھی تو اجازت نہیں ہے. جی اور کیا آ گیا ذہن میں؟ نا کسی کی لڑائی ہوتی ہے نا, تو جس کی لڑائی ہوتی ہے نا تو کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے, اس نے کری یہ لڑائی, تو وہ جھوٹ کہتے ہیں. اچھا, لڑائی ہوتی ہے کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے, یہ کیسے ہوگا بھائی؟ لڑائی تو خود ہو رہی ہوگی. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ چپکے سے پیچھے چوٹی کو نہ کاٹ لی, بولا اس نے کی تھی. ڈیسکوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو شرارت خود کی نام کسی اور پہ ڈال دیا. اور ابھی سوچ رہے ہیں کیا ہے احمد بھائی, کچھ تو لے آئے اتنی دیر میں, اتنے سارے یہ لوگوں نے بتا دی چیزیں. اچھا یہ ساری جو صورتیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ والی حرکتیں ہم نے کرنی ہیں, یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا. چلے بھائی آخری لیتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ. کسی نے بولا یہ سائیکل کسی اور کو دینی ہے, اس نے خود رکھ لی, پھر بولا گم ہو گئی. اچھا, کسی اور نے بولا کسی اور کو دینی ہے, اور کسی اور کو نہیں دی بلکہ خود رکھ لی اور بول دیا گم ہو گئی. اچھا جی, اور جی کسی اور کی چیز ہم لے لیں نا, تو جس کی چیز ہوگی امانت ہوگی, بولا گم ہو گئی, وہ امانت رکھ کے اس کے بعد بول دیا گم ہو گئی, کیونکہ وہ ساری پیٹ میں پہنچ گئی تھی امانت, اس لیے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. جی تو فیصلہ آپ کر دیجئے ہمارے ذہین بچے کا. نہال بھائی آج کے ہمارے ذہین بچے ہیں ہمارے ارمان بھائی, ماشاءاللہ, سب کہتے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلے بھائی گفٹ آپ کو کیا دیا جائے بعد میں لے لیجیے گا, ٹھیک ہے, پروگرام کے بعد انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ چلتے اب کچھ تصویروں کی طرف جو نہال بھائی ہمیں لے کے جائیں گے. کیا تصویریں آ جائیں؟ کچھ تصویریں آج کی احادیث ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام, ترجمہ سلام عام کرو, سلام عام کرو. آج کی حدیث ہوگا, حدیث تو نہیں ہوگا. نام ہے ان کا طلحہ اور گاؤں ہے
پنجاب سے، ماشاءاللہ پنجاب کا ایک گاؤں ہے. رسول اللہ میں سواد ڈالا ہے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کے بعد آپ نے سواد ڈالا ہے تو یہ غلط ہے. آپ کو پورا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک لکھنا چاہیے تھا. جی. اور رسول پر آپ نے زبر لگایا ہے عربی میں پیش ہوگا رس. جی دیکھیں بھائی یہ ترجمے میں لکھا ہے، عربی میں تو انہوں نے لکھا ہے پورا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ترجمہ لکھا ہے رسول اللہ اور اوپر چھوٹا سا صاد بنا دیا ہے. تو یہ بعض لوگ کرتے ہیں درود پاک کی اس کو شارٹ فارم کر رہے ہوتے نا، تو درود پاک کی شارٹ فارم اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے. پورا درود پاک لکھا جائے گا، اس طرح سے شارٹ فارم بنانا اس کی جائز نہیں ہے. لہٰذا درود پاک کو پورا لکھا جائے، اور اس کی تو فضائل بھی ہیں تو ہمیں درود پاک کو پورا لکھنا چاہیے. جی نیکسٹ پکچر. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعتی، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے. تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے. سیدہ حریم زہرا، سیدہ اسرا فاطمہ ڈیرہ غازی خان. ماشاء اللہ زبردست انداز سے، خوبصورت انداز سے محنتیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں پوزیشن آتی ہے کہ نہیں. نیکسٹ پکچر. ماشاء اللہ حدیث تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہاں تو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں نہال بھائی، لکھا ہوا کہاں ہے؟ سواد، انہوں نے بھی سواد دیکھا. جی ایک چیز پائی جاتی ہے تو مسئلہ بتانے کے لیے، ظاہر ہے کہ پہلے تو چیک کی گئی تھی، اس میں یہ چیز سامنے تھی تو ہم نے کہا تاکہ شو بھی کر دے اور بتا بھی دے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا درود پاک لکھیں، پورا لکھیں اور اس کے فضائل حاصل کریں. جی حدیث لکھی ہے آپ نے اجتنبوا التکبر، ترجمہ تکبر سے بچو، تکبر سے بچو. ماشاءاللہ ایک اور حدیث پاک لکھی ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کڈس مدری چینل، ہمارا مدنی چینل ہے کڈس مدری چینل، دیکھتے رہیے. بنت غلام مصطفیٰ عطاریہ ہے لاہور سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجتنبوا التکبر، تکبر سے بچو. محمد حسن عطاری، علی احمد عطاری کا ہوٹا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین حدیث مبارک. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قلب القرآن یاسین، قلب القرآن یاسین، قلب القرآن یاسین. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ جی انہوں نے کیا لکھا ہے؟ قلب القرآنی. تو صحیح کیا ہوگا؟ قلب القرآن، نون کے اوپر آئے گا زبر. جی زبردست. ماشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. بشیر، اچھا ہمشیرہ محمد عثمان عطاریہ ہیں کراچی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، ترجمہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. ماشاءاللہ. نام تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے. جی تو یہ ہم نے دکھائی ہیں ان بچوں کی اور بچیوں کی تصاویر جو انہوں نے لکھ کر ہمیں حدیث پاک بھیجی ہے. اب فیصلہ ہوگا کہ اس میں کون ہے بیسٹ رائٹر آف دا ڈے. اور یہ 3 ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں. آج فرسٹ نمبر پر کون آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے سیدہ حریم زہرا، سیدہ اسرا فاطمہ ڈیرہ غازی خان سے. بہت بہت مبارک ہو. آج کی بیسٹ رائٹر آف دا ڈے آپ دونوں ہیں. زبردست. جی نیکسٹ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیکنڈ نمبر پہ ہیں محمد حسن عطاری اور علی احمد عطاری کا ہوٹا سے. زبردست. خوب ڈیزائننگ کیے انہوں نے. زبردست. جی نیکسٹ. تھرڈ پوزیشن پر ہیں تو نام ہی بہت چھوٹا ہے، نام ہے بھی نہیں ہے. جی نہال بھائی نام لکھا تو ہے. لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ پڑھ کے بتائیں. آپ کا امتحان. جی کیا نام ہے؟ سویرا چاند. اچھا جی ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے لکھا ہے، لیکن نام بھی اسی بڑا بڑا اگر لکھ دیا جاتا تو اور اچھی بات ہو جاتی. خیر بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی آ چکی ہے تھرڈ پوزیشن. جی جن بچوں نے لکھ کر بھیجا اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. خاص طور پہ جنہوں نے پوزیشن حاصل کی اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے حسان بھائی. کیسے حسان بھائی؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ پاک آپ کو فیضان حسان عطا فرمائے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ صحابی رسول تھے جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعتیں سنایا کرتے تھے. کیا بات ہے. تو ہمارے حسان بھائی ہمیں نعتیں سنایا کرتے ہیں. اور اللہ پاک آپ کو سلامت بھی رکھے, آپ کا گلا بھی سلامت رہے. ظاہر ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں, بارش وغیرہ بھی کراچی میں, تو اپنے گلے کا سب کا خیال رکھیں. اور آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا زبردست آپ کا جود و کرم ہے. جود مطلب سخاوت لے لیجئے کہ لوگوں کو عطا کرنا. کیا آپ کا ایسا زبردست جود و کرم ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں, یعنی جو آپ سے مانگتا ہے آپ اسے نہیں فرماتے بلکہ عطا فرما دیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں سوال کرو تم کہتے ہیں نہیں ہے یا نہیں دے رہے, تو آپ کے مانگنے والا نہیں سنتا ہی, ہاں نہیں سنتا بلکہ عطا پاتا ہے. کیا بات ہے جی, سنائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بادل گرے ہوئے ہیں, بادل گرے ہوئے ہیں, بارش برس رہی ہے, بادل گرے ہوئے ہیں, بارش برس رہی ہے. لگتا ہے کیا سہانا, لگتا ہے کیا سہانا, سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, تیرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا
مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے طلبہ تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھے طلبہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پڑا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ اے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شگفت تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث گئے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غوث گئے اور لا بیٹا تیرا واہ گیا جو کرم ہے
دکھ ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگ والا تیرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے ہمارے احسان بھائی کو، خیر و برکت عطا فرمائے، بھلائیاں عطا فرمائے، اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے، اور سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کوئی مختص پریکٹس ہے؟ نعت شروع ہوگی تو ہم نے ایسے بیٹھ جانا ہے، اور جب ختم ہو تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ بھائی سبحان اللہ کہنا ہے، دل سے کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی سے کہنا ہے، اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے کہنا ہے۔ اور جب نعت سننی ہے تو کیسے سننی ہے؟ خوشی سے، غور سے، توجہ سے، عشق رسول میں گم ہوتے ہوئے۔ کہ نعت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں نا، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی ہمارے کون ہیں؟ بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ تو جب پیارے کی تعریف کی جاتی ہے، جو ہمیں بہت پسند ہو، تو خوشی ہوتی ہے نا، وہی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ خوشی پتہ بھی چلنی چاہیے نا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں، خوشی بہت بڑھتی بھی ہے تو آنسو کی صورت میں بھی آ جایا کرتی ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اچھے انداز سے نعتیں سننی ہے اور اچھے انداز سے نعتیں پڑھنی ہے جی۔ اور پڑھیں گے کیسے؟ حسان بھائی پڑھیں گے نا، کافی ہے، ایسا ہے بھائی۔ نعت خواں کیسے بنتے ہیں؟ اگر حسان بھائی سے پوچھے تو شاید حسان بھائی کیا بتائیں گے؟ بھائی چلیں حسان بھائی سے پوچھ لیتے، کیا بتائیں گے بھائی نعت خواں بننا ہم نے کیسے بنے؟ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، اچھا، قدرتی طور پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، نعتیں پڑھتے رہے۔ پریکٹس تو کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، اب آ گئی نا بات یہاں پہ کہ نعت ایک تو یہ ہوتا ہے شوق جسے اللہ پاک عطا فرما دے، یہ بات بھی ہم کی ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے کہ کس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پھر پڑھیں، کیا کریں؟ پڑھیں۔ حسان بھائی پڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حسان بھائی کو ہٹا دیں گے، آپ کو بٹھا دیں گے۔ حسان بھائی اور چلے جائیں گے، بڑوں والے چینل میں ہیں، بڑوں کے لیے بھی تو چینل موجود ہے، بچوں کے لیے کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے عبدالاحد بھائی پڑھ رہے ہو، تو وہ کیسے ہوگا؟ جب یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتے جائیں، انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا ہم بڑے والے نعت خواں بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور سوال ہم نے دیا بتا، ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ دیکھتے بھائی کالز آ چکی ہیں، کیا آیا ہے کیا نہیں آیا، اب تو کالز کی باری ہے جی۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہ کو جہاں سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے وقت بھائی، میں آج آپ کو ایک سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سبحان اللہ، ان کا جواب جی۔ نیال بھائی سیکنڈ کال آپ لیں گے جی۔ نیکسٹ سوال۔ میرا نام عبداللہ احمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں۔ وقار بھائی، مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد احمد شکیل اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ پیارے پیارے وقار انکل، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ بنی چینل ہمارا بنی چینل۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ نیکسٹ۔ میرے اچھے اچھے وقار انکل اور اچھے اچھے رحال بھائی، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے۔ آج میں آپ سب کو ایک پویم سناؤں گی۔ الف اللہ، با بسم اللہ، تا تسبیح، سا ثواب، جیم جنہ، حا حج، خا خطبہ، دال دعا، الف با تا سا جیم حا خا
دال ذال را زا سین شین صاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. باقی پویم بعد میں سناؤں گی. جزاک اللہ خیر. آمین. بھائی یہ یا کے بعد اور کیا سنائیں گی؟ یا تو وہی نا حروف تعجی میں آخری ورڈ ہوتا ہے نا, تو اب یا کے بعد کیا ہے یہ اب آپ نے سنانا ضرور ہے. ٹھیک ہے جی. زینب منیر کراچی سے ہے. کراچی ہوتا ہے کراچی ہوتا ہے, خیر آپ کا ایک مخصوص انداز ہے, لیکن اب یہ یا کے بعد کیا پوئم ہے وہ آپ نے سنانی ہے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ زبردست انداز. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جی. میرا نام عبداللہ احمد ہے, میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. میرا نام دعا ہے, میں شاپور جانا سے آتا رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا ہی بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ سے سوال کا جواب دوں گی. آج سے سوال کا جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی, اور جو کہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے نہال بھائی کا, تو نہال بھائی خود ہی بتائیں گے کیا سیگمنٹ. جی ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. پیارے بچوں ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سر کے بال کیسے ہوں, سر کے بال کیسے ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے امت کو بتایا ہے, اپنی سنت کے ذریعے امت کو بتایا ہے. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیچ کی مانگ نکالتے تھے, بیچ کی مانگ نکالتے تھے اور زلفیں سجاتے تھے, زلفیں سجاتے تھے. سبحان اللہ. آج ہم زلفیں رکھنے کی سنت کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آدھے کان تک بال رکھے ہیں, آدھے کان تک بال رکھے ہیں, آدھے کان تک بال رکھے ہیں. اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کان کی لو تک بھی بال رکھے ہیں, کان کی لو تک بھی بال رکھے ہیں. اور کبھی کبھار جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بڑھ جاتے تھے تو وہ مبارک کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتے تھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب نہال بھائی یہ تو پوچھ لیں کہ کان کی لو کہاں ہے, کس کے پاس ہے کانوں کی لو؟ سب کے پاس ہیں, دو کے پاس ہیں. ادھر احمد بھائی اور عبدالہادی بھائی سوچ رہے ہیں یا نہیں ہے پتہ نہیں. اچھا بھائی چلے جن کے پاس ہیں ان سے پوچھ لیتے کہاں ہے بھائی کانوں کی لو آپ کی, کہاں ہے بھئی؟ یہ انگلی لگا کے بتا رہے ہیں. جی عبدالاحد بھائی صحیح بتا رہے ہیں, یہی ہے لو, پکی بات ہے, کہیں اور تو نہیں ہے. جی آپ کے پاس بھی آ گئی. چلیں بھائی عبدالہادی بھائی کے پاس بھی آ گئی. کہاں ہیں دیکھ لیں, کچھ اور تو نہیں ہے. احمد بھائی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی تک لاء کے بارے میں, ہے نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں. انہوں نے کہا مسکرانے کا فیصلہ آج میرا, آج میں مسکراؤں گا. ہے چلے ماشاءاللہ. تو کانوں کی لو کہاں ہے, یہ جو آپ نے بتائی صحیح ہے. تو کان ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زلفیں رکھا کرتے تھے وہ کہاں تک, کبھی آدھے کان تک, ٹھیک ہے, ہاف کان تک, یہاں تک آ گئے, اور کبھی کانوں کی لو تک, اور کبھی بال مبارک اتنے بڑے ہو جاتے کہ کندھوں کو جھوم جھوم کر چومتے. سبحان اللہ, یعنی کندھوں تک پہنچ جاتے. اب اور کیا ہے وہ انشاءاللہ نہال بھائی بتائیں گے. تو پیارے بچوں اس طرح کے بال رکھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا جی, یہ کان زلفیں یا بال مبارک کہاں تک, آدھے کان تک, یا کانوں کی لو تک, یا کندھوں کو چھو جائیں اتنے, اور اس سے بڑے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بچوں کو یا مردوں کو اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کندھوں سے نیچے بال نہیں جانے چاہیے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. بچیاں تو ظاہر ہیں ان کے تو بڑے ہی بال ہوں گے, تو بچوں کو بال, اور بلکہ چھوٹے جو بچے ہیں ان کو تو زلفیں رکھیں تو وہ آدھے کان تک رکھیں, ٹھیک ہے جی. کوشش کریں کہ وہ آدھے کان تک ہی زلفیں رکھیں. اور اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک
हिस्ट्री सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है और इस्लामिक हिस्ट्री में हम अपने प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक बातें सुन रहे थे और हम ये सुन रहे थे कि किस तरीके से मक्के से पहुंचा इस्लाम मदीने में और क्या हुआ था। वहाँ से लोग हज के लिए आया करते थे। तो पहले नबूवत के 11वें साल में मिना में कुछ लोग कबीला खजरत से जो ताल्लुक़ रखते थे, 6 लोग, कितने 6 लोग, वो इस्लाम लेकर आए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दावत दी। उसके बाद फिर अगले साल यानी 12वें साल, नबूवत के 12वें साल फिर जो है वो 12 लोग आए। कितने आए? 12 लोग। वहीं पर मुलाकात होती है, फिर वो भी इस्लाम लेकर आ जाते हैं और ये अपने साथ एक टीचर को लेकर जाते हैं जिनके बारे में हमने कल सुना था, जिनका नाम था, इस्लाम सिखाने गए थे। हाँ जबरदस्त। मैंने कहा पूछू ना पूछू, क्या बात है। और नाम क्या था उनका? मीम से शुरू हो रहा था। हजरत मुनी, हजरत मूसा उमर मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। जबरदस्त। अब तो अब्दुल हादी भाई ने कहा आज तो याद करके ही रखूंगा, कुछ ना कुछ रोजाना पूछा जाता है, याद नहीं होता। तो ये क्या करने गए थे? मदीने में दावत देने और इस्लाम सिखाने। जबरदस्त। फिर वहां जाके उन्होंने दावत देना शुरू की और कई लोग फिर इस्लाम लाना शुरू हो गए। कबीला ओस के जो सरदार थे वो भी मुसलमान हुए थे और पूरा कबीला ही मुसलमान हो गया था। तो इस तरह क्या हुआ था, मदीने में इस्लाम फैलता चला गया। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने के 13वें साल हज के मौके पर मदीने शरीफ के तकरीबन 72 लोग मुसलमान हुए। 72 लोग मुसलमान हुए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैत की और इस बात का आपसे वादा किया कि वो आपकी हिफाजत करेंगे, इस्लाम की मदद करेंगे और इसके लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। अब 72 लोग मुसलमान हुए और उन्होंने इस तरीके से बैत भी की है, वादा भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया है। अच्छा, जब मदीने में इस्लाम फैलना शुरू हो गया और यहाँ पर क्या है, गैर मुस्लिम मुसलमानों को तंग करते थे ना मक्के के अंदर, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इजाज़त दी कि मुसलमान जो है हिजरत कर कर, माइग्रेट कर कर मक्के से चले जाएं मदीने, क्योंकि यहाँ तो ये गैर मुस्लिम मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। तो फिर जो है ना साहबा इकराम ने आहिस्ता आहिस्ता मक्के से मदीने जाना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके बाद मुसलमान मक्के से मदीने शरीफ की तरफ जाने लगे। अब जब कुफार कुरैश को पता चला कि ये तो मुसलमान यहाँ से जा रहे हैं जिन्हें हम मारते थे, तंग करते थे, अब ये तो हमारे पास यहाँ रहेंगे नहीं, हैं अहमद भाई, कहाँ चले जाएंगे? मदीने चले। अहमद किस किस का नाम है? अहमद भाई तो हमारे पास इधर तो एक ही मौजूद है ना। कहाँ जा रहे हैं? मक्के से मदीने। अब कुफार कुरैश को ये भी टेंशन शुरू हो गई कि ये तो यहाँ से जा रहे हैं, इन्हें तो हम तंग करते थे, अब हम तंग कैसे करेंगे, अब किस पे हम जुल्म करेंगे। तो उन्होंने मुसलमानों को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमान छुप छुप कर मदीने जाने लगे। अच्छा, और यूं बहुत सारे मुसलमान मक्के से मदीने पहुंच गए। अभी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चूंकि हुक्म नहीं मिला था, इजाज़त नहीं मिली थी कि आप भी हिजरत कर जाएं, लिहाजा आप अभी मक्के में ही ठहरे रहे और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी रोक लिया, उनको भी अपने साथ ठहरा लिया कि जब हुक्म मिलेगा, रब की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो हम भी मक्के से जाएंगे मदीने। तो यूं मक्के से मदीने का सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद मज़ीद आगे क्या हुआ? अब जब मुसलमान मदीने शरीफ जाने लगे तो अब गैर मुस्लिम पहले तो रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो मुसलमान छुप छुप कर जाने लगे। अब इनको ये एहसास होने लगा कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मदीने चले गए, अब वहाँ आप भी मदीने चले गए और वहाँ से मुसलमानों की जमात लेकर मक्के पर आए और यहाँ पर हम पर हमला किया, तो हम तो ग़ुलाम बन के रह जाएंगे हैं। वो अगर यहाँ आ गए, हमने इतने जुल्म किए, इतना सताया है, तो वो मदीने गए और मदीने से आकर फिर मुसलमानों ने हम पर अटैक किया, तो हम तो ग़ुलाम बनकर रह जाएंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें गैर मुस्लिमों के बड़े बड़े सरदार शामिल हुए और मीटिंग के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम सब माज़अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला कर कर उन्हें माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे, उन्हें शहीद कर देंगे। ये उन लोगों ने क्या की? प्लानिंग की। क्यों? उन्हें ख़तरा हुआ कि ये भी चले गए तो वहाँ तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मुसलमान और फिर वहाँ से आकर ये कहीं हम पर हमला ना कर दे। तो इन्होंने फैसला किया कि हम ही पहले हमला करते हैं और माज़अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुँचाते हैं। तो क्या हुआ, इधर ये वो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक तो हर बात जानने वाला है। अल्लाह पाक ने इसी रात में अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि आप आज अपने बिस्तर पर ना सोएं, अपने बिस्तर पर ना सोएं, बल्कि आप हिजरत कर कर मदीने शरीफ तशरीफ ले जाएं। वहाँ वो फैसला कर रहे थे कि यहाँ हमला करेंगे, रब ने फरमा दिया कि आप बिस्तर पर ही नहीं सोना बल्कि आपने मदीने शरीफ तशरीफ ले जाना है। चुनाचा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ गारे सौर में
تشریف لے گئے. یہ پورا پھر تفصیلی واقعہ ہے کیونکہ غیر مسلموں کو جب پتہ چلتا ہے اور وہ آپ کا پیچھا کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے غار کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں اور پھر وہ غار کا معاملہ کیا ہے, وہاں کیا ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے ہم کل. جی نیال بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل.